نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو محرم سن 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینہ طیبہ، اور ایک مشہور جادوگر لبید بن الاعصم سے ملا جو قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ آ کر ان سے کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، جو کچھ بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے، اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی، لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ کہ آپ ہم سے بڑے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یہ 3 اشرفیاں لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زوردار جادو کرو۔ فی الفور انہوں نے 3 اشرفیاں لبید بن الاعصم کو تھمائیں اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کا کہا۔ اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کن چیزوں میں ہوا یا کن لوگوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک یہودی لڑکا تھا جو خدمت گار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودی لڑکا۔ اب لبید بن الاعصم جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور منہ مبارک منگوائے، اور یہ کہ کنگھی نکلوائی اس لڑکے کے ذریعے تو اس کے اندر بال مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، داڑھی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور منہ مبارک کے اوپر جادو کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتلا بنایا موم کا، لبید بن الاعصم نے اس کے اندر 11 سوئیاں چبوئیں، اور تیسرا تانت کے اندر 11 گرہیں لگائیں اور یہ کہ 11 سوئیاں اس کے اندر چبوئیں۔ لیکن جادو کیا کن لوگوں نے؟ ایک جگہ پر ایک روایت میں آتا ہے کہ لبید بن الاعصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ لبید بن الاعصم کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لبید بن الاعصم کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو کیا۔ بہرحال اس چیز میں کوئی تضاد نہیں کہ لبید بن الاعصم نے جادو کیا، بیٹیوں نے یا بہن نے یا بیوی نے، کسی نے بھی، یا تمام کے تمام ان سب لوگوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ بہرحال لبید بن الاعصم نے آخر میں نر کھجور کا خوشہ منگوایا اور اس کے غلاف کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں رکھ کر بنی زریق کے اندر ایک کنواں تھا، زروان جس کا نام تھا کنویں کا، اس کے اندر پانی کے اندر نیچے پتھر کے نیچے جو ہے وہ اس خوشے کو رکھوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن چیزوں کے اوپر بھی جادو کیا، جن چیزوں کے ذریعے وہ تمام کی تمام اس کھجور کے نر خوشے کے اندر، اور یہ کہ وہ اس پتھر کے نیچے تمام کی تمام چیزوں کو دبا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر پہلے تو کچھ دن آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوا جادو کا، لیکن یہ کہ بتدریج آہستہ آہستہ اس کا اثر بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس گیا ہوں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہوں، لیکن ایک بھولنے کی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا، یہ محسوس ہوتا کہ میں نے فلاں کام کر لیا، لیکن حقیقت میں نہیں کیا ہوتا۔ جس طریقے سے ازواج مطہرات کے پاس جانے کا گمان ہوتا کہ میں ان کے پاس گیا تھا، لیکن حقیقت میں نہیں گئے ہوتے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت کے اندر آنکھ لگی، اور یہ کہ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بتلا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجسس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ نے کیا بات پوچھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو انسان آئے میرے پاس، یعنی وہ دو فرشتے تھے اصل میں، ایک سر کی طرف کھڑا ہوا اور دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس کو کیا ہوا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر ایک نے سوال کیا کہ کس نے کیا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن العاصم نے۔ تو پھر ایک نے سوال کیا کہ کس چیز پر کیا ہے، تو یہ کہ انہوں نے جواب دیا کنگھی کے اوپر جادو کیا ہے۔ اور پھر ایک نے سوال کیا کہ کس جگہ پر ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ بنی زریق کے کنواں، جو زروان نام کا کنواں ہے اس کے اندر پتھر کے نیچے اس کو دبایا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وہاں بھیجا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ تو یہ کہ پہلے کنویں کا پانی نکلوایا، جیسا کہ ایک فرشتے نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، تو اس کے اندر دوسرے نے کہا کہ اس کا پانی نکلوا کر پھر اس کے بعد اس کو پتھر کے نیچے سے نکالا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہنچ کر جو ہے کنویں کا پانی نکلوایا، اور اس کے بعد اس کو پتھر کے نیچے سے اس خوشے کو نکلوایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ معوذتین پڑھتے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، اور ایک ایک سوئی جو ہے وہ پتلے میں سے نکالتے جاتے، جو موم کا بنایا تھا اس میں سے سوئی نکالتے، اور تانت کی گرہ کھولتے اور اس میں سے ایک سوئی نکالتے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، یہاں تک کہ معوذتین کی آیتیں ختم ہو گئیں، اور 11 گرہیں جو لگی تھیں وہ بھی کھل گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ اس طریقے سے جیسے کہ کسی انسان کو باندھ دیا جاتا ہے، جب اس انسان کو کھولا جاتا ہے تو اس انسان کی کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے اور بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی کہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے، کہ ایک جادو والی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بھولنے لگے تھے، اور پھر ایک وہ کیفیت کہ جب یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو گئیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان چیزوں کا توڑ کیا ہے۔ اب یہ کہ ان کو کھولنے کے بعد، گرہوں کو کھولنے کے بعد اور سوئیوں کو نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے کھل کر سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کے اوپر کس طرح جادو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کی صورت کے اندر ایک بتلا دیا کہ جادو کا توڑ، اور جو بھی گندے جنات و شیاطین وغیرہ اگر وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جائیں تو یہ کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے ان چیزوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ حالانکہ جادو کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے انسانوں کو قابو کیا جاتا ہے، اور یہ کہ انسانوں کو جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے مختلف طرح سے، اور یہ کہ بہت سارے طور طریقوں سے کیا ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے، اور ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں بالغرض کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ انسان جس کے اوپر جادو کیا وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور یہ کسی طریقے سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن العاصم کو بلایا اپنے پاس، اور ان سے باز پرس کی، اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کبھی بھی کسی کو بھی اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہ کبھی کسی سے کوئی مواخذہ کیا، نہ باز پرس کی، نہ کچھ پوچھا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن الاعصم کو جو ہے وہ معاف کر دیا اس کے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو لبید بن الاعصم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے لبید بن الاعصم سے مواخذہ فرماتے، اسے سزا دیتے، کڑی سے کڑی بھی سزا بھی دے سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نبی الرحیم، رحمت والے نبی بنا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو کہ اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کر کے دکھایا کہ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت، سراسر ہدایت، سراسر نور، یہ چیزیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ لیکن ان سب لبید بن الاعصم نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی فرما دیا، کسی بھی اعتبار سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا اور نہ اس کو کوئی سزا دی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور معوذتین کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی، جیسے کہ پہلے ایک ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت عمل ہے، جو ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، اور یہ کہ اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے ظاہری جسم کے جو سامنے کے حصے ہیں ان پر ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، اور پھر پیچھے کے جو حصے ہیں سر وغیرہ کے، کمر کے، تو ان کے اوپر بھی دم کرتے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جو ہے روزانہ کے اعتبار سے دم کرتے رہیں اپنے جسم پر، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، تاکہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رہ سکیں، اور یہ کہ ہمارے گھر والے بھی ایسے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔